السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ابو بکر ہاشم اور میں ہوں ابو بکر ہاشم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع پر، جو کہ ہے ہم جنس پرستی۔ اسے اغلام بازی بھی کہتے ہیں۔ ایک مرد کا دوسرے مرد سے اپنا جنسی تعلق بنانا یا اس سے بدکاری کرنا اغلام بازی کہلاتا ہے۔ اسے انگلش میں ہوم سیکسچولیٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی کی ابتدا اغلام بازی یا ہم جنس پرستی کی ابتدا کب ہوئی، اس بارے میں مکاشفۃ القلوب میں رونق التفسیر کے حوالے سے مذکور ہے کہ سب سے پہلے اغلام بازی مردوں سے بدکاری ابلیس شیطان نے شروع کی۔ وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک اغلام بازی ان لوگوں کی عادت بن گئی، لہذا جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، جس کے جواب میں اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا تھا اور وہ اسی آدمی کو آ کر لگا۔ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کی اس غفلت اور ہٹ درمی کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہو مگر یہ کہ بولے، ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اغلام بازی اور ہم جنس پرستی اسلام کی نظر میں انتہائی حقیر اور کبیح عمل ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے، اور عورتیں محل شہوت اور موضوع نسل چلانے کا ذریعہ بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرعاً، جس طرح شریعت نے اجازت دی اس طرح سے اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء سیر و اخبار تاریخ داں حضرات کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا کوئی دوسرا خطہ اس کی مثل نہیں تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے میں ابلیس لعین شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو
تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بد فعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل قوم لوط نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا۔ ہم جنس پرستوں کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہے۔ اغلام بازی کا ارتکاب عذاب الہی کی دعوت دینا ہے۔ ایسے بدبختوں کا دنیا اور آخرت میں دردناک انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم لوط پر اس فعل شنی کے باعث دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجیل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے انہیں اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، الٹ دیا، اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان مہر کیے ہوئے یا اپنے ہدف کا نام لکھے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا اس کی نوعیت بیان کرتے ہوئے صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ قوم لوط پر بطور عذاب ایسے پتھر برسے کہ گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھس دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا الٹا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دوسرے معذب عذاب پانے والے قوموں پر نہ آیا۔ دوسرا، مجرموں کی تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اس طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم جنس پرستوں کا شمار حد سے بڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ظالم ہو۔ مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے بولے اے لوط اگر تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو ضرور ہمارے شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ ہم جنس پرستی امت کی بربادی کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر اغلام بازی کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور اس فعل بد کو امت کی بربادی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ ہم جنس پرست ملعون ہیں۔ اغلام بازی کتنا برا عمل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملعون لعنتی قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا
عمر بن ابی عمر سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تائیدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم لوط والی بدکاری کرے وہ ملعون، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ غلام بازی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ہم جنس پرستی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس امت میں ایسا گروہ ہوگا جنہیں لوتیا کہا جائے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، جو مردوں، نوجوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو کی چہرے دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی لگائیں گے۔ وہ جو ان سے بدفعلی بدکاری کریں گے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جو صبح بھی اللہ کے غضب میں اور شام بھی اس کی ناراضگی میں رہتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ لوگ جو جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستوں کے لیے قتل کی وعید۔ مرد کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بدکاری کرنا کتنا بڑا اور شدید گناہ ہے کہ بطور تنبیہ اس فعل بد پر قتل کی وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو بدکاری کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب لیٹر بھیجا۔ اس میں تحریر کیا کہ میں نے یہاں ایک شخص پایا ہے جو بخوشی دوسروں کو اپنی ذات پر بدفعلی کی قدرت دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشاورت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا یقیناً یہ ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب صرف ایک امت قوم لوط نے کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، لہٰذا میری رائے ہے کہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو جواباً تحریر فرمایا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے، تو سیدنا خالد بن ولید نے اس شخص کو آگ میں جلا دیا۔ غلام بازی کے لیے خود کو پیش کرنا شیطانی عمل ہے۔ خود کو ہم جنس پرستی اور بدکاری کے لیے پیش کرنا ایک شیطانی عمل ہے، اور ایک ایسا کرنے والا شخص قبر میں شیطان کی شکل و صورت میں رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جو شخص خود کو غلام بازی بدکاری کے لیے پیش کرے اللہ عز و جل اس میں عورتوں جیسی شہوت پیدا فرما دے گا، اسے قیامت تک قبر میں شیطان مردود کی صورت میں رکھے گا۔ غلام بازی ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں اس کی شکل و صورت بگاڑ کر خنزیر کی شکل سے بدل دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کی شکل خنزیر جیسی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدفعلی جیسے برے فعل سے بچائے اور ہم جنس پرستی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔